شام کی اس خراب صورتحال کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ مسلم دنیا کے حکمرانوں کی آنکھیں بند ہیں یا شاید ان کا ویژن اتنا نہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ آنے والے دن، مہینے اور سالوں میں کتنے بڑے بڑے خطرات دنیا کا انتظار کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیسی حکمت عملی تیار کرنی ہے۔ یہ سال 2018 ہے اور اب تک ہم مسلم دنیا میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی اور نہ جانے کن کن فرقوں کی تقسیم میں ہیں اور یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ خدا، اس کا رسول اور اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ مگر شاید مسلم دنیا کا ایک المیہ ہے کہ یا تو مسلمانوں کو بادشاہ ملے ہیں یا پھر سیاستدان۔ کاش کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈر ہوتا کہ کامیابی آپس میں لڑنے سے نہیں ملے گی بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ملے گی۔ جب ہم سب مضبوط ہوں گے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ شام میں جاری اس اقتدار اور فرقہ واریت کی جنگ میں اب تک ہزاروں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ملک کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، مگر مسلم دنیا کے حکمران شام کا مسئلہ حل کرانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ مگر شاید ایک شخص ضرور ہے جس کے اوپر سب کی امیدیں لگی ہیں اور وہ ہے رجب طیب اردگان، جنہوں نے اپنی فوج شام میں بھیجی ہے اور کافی حد تک معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ باقی حکمران بھی بجائے اپنے مفادات کو دیکھنے کے شام کے ان غریبوں کی مدد کریں تاکہ ان بیچاروں کو ان کے گھروں میں واپس بھجوایا جا سکے۔